بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you all doing? کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ Alhamdulillah. Okay, inshallah. Today we'll begin with inshallah. Just give me a second. Just like آپ سب لوگ یہاں ہیں present یا still someone is joining? جی کچھ اور ہے ٹیچر اسٹوڈینٹس جو ہیں۔ Just we'll wait for 5 more minutes inshallah. باجی
اوکے انشاءاللہ ٹوڈے آج جو ہے ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو ریویو کریں گے انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ کہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں ان سب نے اس کی تفسیر معنی اور ورڈ ٹو ورڈ اور روٹ ورڈز سارے ختم کر لیے ہیں. آئی ہوپ سو. یا Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. okay, alhamdulillah. So it's just a review. I'm not going to teach Surah Al-Fatiha to you because you already have learned. ٹھیک ہے. It's just a review. Okay, Surah Al-Fatiha. فاتحہ. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ہے فتحہ. جو روٹ ہوتا ہے اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، اور آپ لوگ ہی بتائیں گے مجھے بیکاز یو ہیو ڈن اٹ. اوپن Opening. کھولنا اوپن، کھولنے ٹھیک ہے والی نا، کھولنا. تو کیا چیز کھولتی ہے سورۃ الفاتحہ؟ قرآن. Quran. قرآن، یعنی اس کی اوپننگ سورہ آف دا قرآن. ٹھیک ہے. اب اسی کے یعنی جو ابتدا میں آئی ہے قرآن کے، ٹھیک ہے نا، یعنی آرڈرلی حساب سے. لیکن یہ نہیں اگر ہم اس کا جو ریولیشن آرڈر ہے از ناٹ دا فرسٹ سورہ آف دا قرآن، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ترتیب کی، ہم نے ترتیب میں پڑھا تھا تجوید میں، رائٹ، کہ جس آرڈر میں قرآن کو ترتیب کیا ہے وہ اس کی ریولیشن آرڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نزول کا جو آرڈر ہے، ترتیب ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور مصحف کی جو ترتیب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس کی بھی الحمدللہ مصلحت ہے، اور اس کی بھی مصلحت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اٹس ایکچولی ڈفرنٹ ٹاپک. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دا آرڈر آف دا قرآن کرنٹلی. ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اوپننگ سورہ آف دا قرآن. اب ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے مختلف نام ہیں جو آپ نے تفسیر میں بھی سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ میں سے ہر ایک کوئی ایک نام اس کا شیئر کریں گے. ام القرآن. الشفاء. الصلاة. اوکے. سب المثانی. سبع المثانی، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہوتا ہے سبع المثانی؟ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے نا بار بار، اس لیے. جی. سب گڈ. اور سبع کیسے ہو گئی؟ ہیو یو ایور نوٹس 7 کیسے ہیں؟ Seven verses. جی 7 کیسے ہیں انکلوڈنگ واٹ؟ 7 verses. 7 آیت ہے، جی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں اس کے لیے. 7 کیسے ہیں؟ سلام. بسم اللہ کو انکلوڈیڈ، ٹھیک ہے نا. جب آپ انکلوڈ کریں گے بسم اللہ کو، دو بسم اللہ از ناٹ پارٹ آف دا سورہ، لیکن اگر آپ اس کو ایز اے فرسٹ آیا کنسیڈر کریں گے، وی کنسیڈر اٹ ایز فرسٹ آیا، ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ پارٹ آف سورۃ الفاتحہ. تب 7 ہیں وہ، ٹھیک ہے. جی جی. اوکے جی. اور نام شیئر کریں. الحمد. جی الحمد، جی گڈ. اور الشفا. ام القرآن. الشفاء، ام القرآن، گڈ. اینڈ دین صلاح. الصلاة، very good، ماشاء اللہ. Yes. جی الاساس. اوکے. ایٹ لیسٹ یعنی ہم دس تو شیئر کریں، ایٹ لیسٹ جسٹ اے سیکنڈ. جی فاتحة الكتاب، الصلاة، سبع المثاني، الشفاء، ام القرآن، ام الكتاب، الحمد and الاساس. اوکے الحمدللہ. اب ہم آ جاتے ہیں تعوذ پہ، ٹھیک ہے نا. تعوذ کو یعنی ایک لائن میں ڈیفائن کریں. what do you understand by the word تعوذ؟ شروع اللہ کے نام سے. اللہ کی پناہ مانگنا شیطان سے. جی دیکھیں، اور تعوذ از ناٹ بسملہ، ٹھیک ہے نا. بسملہ کی بات نہیں ہو رہی ابھی، تعوذ کی بات ہو رہی ہے. أعوذ بالله جی من الشيطان. اعوذ باللہ، یس دس کلمہ. اس کلمہ کو ایک لائن میں ڈیفائن کریں تو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ جی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. جی. اور کیوں ضروری ہے تعوذ کا پڑھنا؟ قرآن کے پڑھنے سے پہلے کیوں ضروری ہے؟
قرآن پاک کی ایک وسوسہ آیت ہے سورہ نحل کی، اس دلیل ہے اس کی کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ. yeah, very good, ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اوکے، تو کیوں ضروری ہے شیطان کی پناہ میں آنا، اور خاص کر جب کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا قرآن سے ریلیٹڈ کوئی علوم پڑھ رہے ہوں، تو کیوں ضروری ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان سے؟ کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے، مرغلاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے ہم کو. اپنی کرتا ہے، توجہ ہٹا دیتا ہے. توجہ ہٹا دیتا ہے، ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مین موٹیو کیا ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں کسی طرح. کچھ بھی پڑھ لیں آپ، کوئی ناول پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، بس قرآن نہیں پڑھنے دے گا آپ کو. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ ہمارے لیے اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا آسان ہو جائے. اوکے جی اوکے جی ڈن. الحمد للہ. اینڈ اسی میں دیکھیں، اگر ابھی تفسیر نہیں کر رہے ہیں ہم تعوذ کی، لیکن دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا، الرجیم، رجم، راجیم میم، ٹھیک ہے نا. رجم کو تھوڑا سا غور کر لیں. رجم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریجیکٹڈ، ریجیکٹڈ. مردود. رجم کا مردود ایکچوئل کر دو. میننگ تورا سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تورا میں اس کا میننگ ہے دس از ایکچولی کیپٹل پنشمنٹ، ٹھیک ہے نا. رجم جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے میجر سن کی. پتھر مارنا، جی، پتھر مارنا ٹو دا پوائنٹ کہ انسان مر جائے، اور وہ بھی کب؟ رندا ہوا. ان پبلک، ٹھیک ہے نا. اور اوبیسلی جی آپ کسی انسان کو پبلکلی یعنی پتھر ماریں تو کتنا یہ ہیوملیٹڈ ہے یہ ایکٹ، رائٹ؟ اس بندے کے لیے بھی، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے کہ یعنی اتنا اس کو پتھروں سے مارو کہ وہ آلموسٹ مر جائے، یعنی مر جائے وہ. تو یہ یعنی یہ پنشمنٹ کوئی ایسی نارمل پنشمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو رجم کا یہ تو یعنی لفظی معنی ہے اس کا، یہ دا کیپٹل پنشمنٹ، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہاں سے لیے؟ تورا سے لیے. قرآن میں آپ کو رجم کا ورڈ نہیں ملے گا ویسے، لیکن حدیث میں ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو رجیم از فرام رجم، اور رجم کس سینس میں؟ ریجیکٹڈ. کس چیز سے ریجیکٹڈ؟ کہاں سے اللہ کی ریجیکٹڈ؟ رحمت سے. اللہ کی رحمت اللہ سے کی ریجیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ دھتکارا ہوا، خود کا ہوا مایوس، ٹھیک ہے نا. مایوس، مایوس بالکل. ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، ٹھیک ہے نا. جی بلاسا مینس ٹو ڈس اپوائنٹ فرام سم ون، تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے وہ مایوس ہے. اوکے، بسم اللہ کو غور کریں گے، ٹھیک ہے نا، اچھے سے، بیکاز دیٹس دا فرسٹ آیا آف سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. بسم اللہ یعنی شروع اللہ کے نام سے. کیا شروع اللہ کے نام سے؟ قرآن. جو پڑھنے لگے ہیں وہ. قرآن. اور دیکھیں، اگر آپ کو تھوڑی سی گرامر کا یعنی that's called distraction. اوکے جی، اگر تھوڑا سا غور کریں، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. کیا شروع اللہ کے نام سے؟ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ یہ اسٹیٹمنٹ انکمپلیٹ ہے؟ ہاں، جو رحمان اور رحیم ہے. جی. تو اگر میں آپ سے کہوں، اگر میں اردو میں ہی آپ سے بات کروں اور میں کہوں شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کیا شروع کرنا ہے آپ نے، کیا شروع کر رہی ہیں آپ، رائٹ؟ تو یہاں کیا جی. چیز محذوف، کیا چیز ہے یہاں؟ ایکشن محذوف ہے، اور اس کی جی، بھی ایک جو وجہ ہے. کام کرنے جا رہے ہیں. جو ہاں جی، جو عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایکشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ محذوف ہے. اور کیوں رکھا گیا اسے محذوف؟ کیوں محذوف ہے یہاں پہ ایکشن؟ کیوں نہیں لکھ دیا گیا کہ بھائی یعنی شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیا کرنا؟ کھانا کھانا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، فار ایگزامپل میں پانی پی رہی ہوں، پانی پینا. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے کیا کرنا؟ کار رائڈ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ایکشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اس کو محذوف کر دیا کیونکہ ایکشن ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں اللہ کے نام کو انکلوڈ کرنے کے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس میں اس اسٹیٹمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ایکشن ہے، جو عمل ہے، وہ محذوف ہے، تاکہ یہ اب آپ دیکھیں، آپ
کسی بھی کام کے لیے اس اسٹیٹمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے، اور اٹ ول فٹ اینی ویئر، یعنی ریگارڈلیس آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں آپ کو اللہ کا نام شروع میں لانا ہے؟ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام ہی کیوں لینا ہے آپ کو؟ وجہ؟ تو وہ کام میں برکت ہو. برکت ہوگی، اور کیا؟ اللہ کی کیا چیز؟ اگر آپ اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کیا ہو جائے؟ برکت. برکت برکت، ہوگی. یا اللہ کی برکت عزت ہوگی. امان میں مدد آ آ جائے. جاتی ہے. How do you define برکت by the way؟ برکت کو آپ کیسے ایکسپلین؟ رحمت ہوگی. Blessing, blessing. It turn out in a good. اگر کچھ برائی بھی اگر آ رہی ہے اس کے اطراف تو it will go away. That powerful is بسم اللہ. نو، دیکھیں اب قدر میں اگر برائی لکھی ہے تو وہ تو آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسا نہیں Protection ہے کہ not. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ ٹرن آؤٹ ٹو بی گڈ ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بلیف رکھنا از سم تھنگ رانگ۔ کوئی بری چیز بھی اگر آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے، اس بری چیز میں بھی میرے لیے خیر ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ میرے ساتھ برا بھی ہوا ہے اس میں بھی میرے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ دس شوڈ بی دا عقیدہ۔ تو بسم اللہ ڈزنٹ ایکچولی، اگر کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو اس کو روک نہیں دے گی وہ، ٹھیک ہے نا؟ دس از ناٹ اٹ مینس کہ اللہ کا نام ہوگا تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا، دیٹ از ناٹ، اٹ ڈزنٹ مین لائک دس، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے آپ کے لیے؟ وہ کام اچھا ہو جاتا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کا نام لیا گیا. اس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اللہ کون ہے؟ اسی اسٹیٹمنٹ میں مینشن کر دیا کہ اللہ کون ہے، یہ اللہ کا پرسنل نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ اللہ کا پرسنل نام ہے، ذاتی نام۔ پھر وہی اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کر رہی ہے کہ ہو از اللہ، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے آپ میں سے رحمان اور رحیم کو؟ جی میں کروں ہمارا؟ جی ضرور ہمارا، یس۔ جی رحمان، دونوں کا روٹ تو ایک ہی ہے، اور رحم کرنے والا مسلسل بار بار، لیکن رحمان میں جو اللہ کی رحمت ہے نا وہ عام ہے سب کے لیے، چاہے کوئی کافر ہے، کرسچن ہے، مسلم ہے، جو بھی ہے۔ تو رحیم جو ہے اس میں رحمان میں کثرت ہے، یعنی کہ جیسے بھر جانا، یہ معنی آتا ہے ذہن میں۔ اور جو رحیم ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے، یعنی کہ ہمیشہ، انسان تو ہمیشہ نہیں کوئی بھی کام یعنی کہ وہ ایک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے نا اس کی رحمت ہمیشہ مسلسل کنٹینیوس ہے، اور یہ اس کے صرف خاص بندوں کے لیے ہی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو رحمان ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کثرت ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ جیو ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے کرسچن ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کے لیے مہربان ہے، ان کو بھی ایسے ہی اسپاؤزز دیتا ہے، ان کو بھی بچے دیتا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی بھی تربیت کرتا ہے جیسے کسی مسلمان کی تربیت کرتا ہے، ان کو بھی ایٹ دا ٹائم آف آپریشن، یعنی ان کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہمارا جنرل کنسپٹ ہے کہ اگر کرسچن دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، رائٹ؟ سو دیٹ از رانگ۔ کوئی بھی شخص جو اپریس ہو، یعنی جو مظلوم ہو، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیتھ سے بلانگ کرتا ہے۔ اٹس جسٹ لائک، یعنی مدر ہوتی ہیں، یعنی آپ مائیں ہیں آپ سارے، آئی بلیو، اور بچے ہیں، کچھ ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، کچھ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، تو آپ کھانا تو ڈس اوبیڈینٹ بچے کو بھی دیں گے، isn't it؟ جی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو مانتے تک نہیں ہیں، جو وہ بھی کسی بھی یعنی دعا میں اللہ سے، یعنی کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں پھنستے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی نوازتا ہے۔ اور رحیم میں اوبویسلی کنٹینیوٹی، یعنی مستقل رحمت ہے، اور وہ جیسے ایکسپلین کیا حمیرہ نے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خاص رحمت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا صرف ایک پارٹ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، 99 کہاں دیکھیں گے؟ آخرت میں۔ آخرت میں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بیسیکلی کن لوگوں کے لیے ہے؟ آخرت میں تو وہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی ہوگی،
چاہے انہوں نے غلط بھی کام کیے ہوں گے لیکن انہی کے لیے ہی ہوگی. یا بالکل مخصوص ہو جائے گی نا، وہ تو بالکل خاص ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، خاص کر. اور مین یعنی ہم نے الحمدللہ میجر پارٹ آف رحمان الرحیم ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کا ایک اور یعنی ایسپیکٹ ہے، وہ ہم سورہ میں جب یہ رحمان الرحیم آئے گا تب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کنیکشن میں، ٹھیک ہے. اوکے، اب الحمدللہ رب العالمین. جی، آیت میں کئی ساری چیزیں ہیں، گرامر ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے میننگ میں بڑی ویسٹنس ہے، ٹھیک ہے نا. حمد، حمیم دال. جی، جنرل میننگ کیا ہے حمد کا؟ تعریف. 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 شکر. تعریف تو تعریف اللہ ہی کے لیے. جی لیکن دیکھیں، بڑھ ہے بس حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ ایسی تعریف جس میں خاص محبت تعریف. ہو، تعظیم ہو، اور ایک خاص تعریف ہوتی ہے اس ذات کے لیے جس میں پرفیکشن ہو، بالکل اور امیزنگ، صرف اللہ دس کی از ذات. ایکسلنٹ ڈیفینیشن، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کیا ہوا کہ جو الحمد ہے وہ کسی بندے کی نہیں ہو سکتی، isn't it؟ یس. کیوں نہیں ہو سکتی؟ حمد جو ہے وہ آپ بندے کی کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی حمد بندے ایسی، کی جی مدح ہوتی ہے، مدح. گڈ. مدح، مدح کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ جیسے یہ بادشاہوں وغیرہ کی، اس میں جھوٹ بھی بندہ، یعنی کہ وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی سچ ہو سکتی، جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں، جیسے بادشاہوں کو وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ کر دیتے ہیں. اس کو کہیں گے فلیٹرنگ ایکچولی، ٹھیک ہے نا. مدح کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کی ایسی تعریف کرنا. سرانا. جی، اگر بٹ ڈیفینیشن بتا سکیں تو. جی، اس کو بٹرنگ بھی کہیں گے. نہیں، مدح بیوٹیفائی. دیکھیں، فار ایگزامپل آپ میری تعریف یا میں آپ کی تعریف کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ بٹرنگ تو نہیں ہوگی نا. ناٹ جی جی. نیسسرلی آپ بٹرنگ کریں یا فلیٹرنگ کریں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، کہ اس میں آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں. لیکن اس میں پرفیکشن ہی نہ ہوگی جس کی ہم کر رہے ہیں. یہی تو میں اللہ بتانا کی چاہ رہی ذات. ہوں کہ مدح میں از ناٹ بٹرنگ اور فلیٹرنگ، ٹھیک ہے نا. ضروری جی. نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں تو اس میں آپ بٹرنگ بھی کریں، فلیٹرنگ بھی کریں، اس کو ضروری نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور جھوٹ بھی بولیں، جو اگر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو وہ تو پھر فلیٹرنگ ہی ہوگی، بٹرنگ ہی ہوگی، ٹھیک ہے. جی لیکن جی. ہم کیا کہہ رہے ہیں، نارمل کسی انسان کی تعریف کرنا، تو اس میں دو چیزیں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مدح جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہے، ایسی تعریف جو ہم کسی انسان کے لیے کرتے ہیں، تو ہم اوبویسلی انسان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی اس کوالٹی پہ جس کا اس کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس کوالٹی میں، ٹھیک ہے نا. ہم فار ایگزامپل آپ کسی کی بیوٹی کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کی آپ ہائٹ کی تعریف کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، یا آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، یا آپ کے یور اسٹائل از بیوٹیفل. کسی کی اگر آپ بیوٹی کی تعریف کرتے ہیں تو کیا ان کی بیوٹی انہوں نے بنائی ہے؟ اوکے، آپ مینٹین کرتے ہیں، دیٹ از واٹ ناٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو آپ کی فیس کے ایکسپریشنز ہیں، جیسی آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی ناک ہے، یہ کیا آپ کا کوئی کنٹرول ہے ان کے اوپر؟ نہیں. نہیں ہے نا. تو آپ کسی انسان کی جو تعریف کرتے ہیں وہ مدح کیوں ہوتی ہے؟ ایسی چیزوں کے اوپر، ایسی کوالٹیز کے اوپر جن کا ان کے ہاتھ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس کی، یعنی انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے اس کے لیے. دو لوگ جو ہیں وہ بالوں کے لیے اور اسکن کے لیے بڑی ساری ایفرٹس کرتے ہیں، بٹ دیٹس ناٹ لائک کہ آپ چینج ہی نہیں کر سکتے اس کو، رائٹ. اللہ نے جو تخلیق کر دیا آپ اس کو بیوٹیفائی ضرور کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ چینج اٹ، isn't it؟ جی. ٹھیک ہے نا. تو مدح کیسی تعریف ہوتی ہے؟ کسی کی کوالٹی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا، یا پھر کسی کی ایفرٹس کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، ایفرٹس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اٹس ڈفرینٹ، لائک انسان اس میں محنت کر رہا ہے. لائک آپ نے بیوٹی کی تعریف کر دی، ہائٹ کی کر دی، ایسی چیزوں کی جن کا انسان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. لیکن انسان جو ایفرٹ کرتا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کسی بھی چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لوگ دنیا کے لیے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، دنیا میں یعنی دنیا کمانے کے لیے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی کی ایفرٹ کی تعریف کرنا، اب اس ایفرٹ میں کوئی فلا ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ ہی فلا ہوتا ہے. انسان کی جو ایفرٹ ہے وہ فلالیس تو نہیں ہے نا. ایون یہی آپ نے، کمی ہے نا، جی یہی کمی ہے نا
انسانوں کے جی ساتھ کمی جو رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کمی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایسی مدح کیسی تعریف ہوتی ہے؟ آپ نے کسی کی تعریف کی، اس کی کسی کوالٹی کی تعریف کی، کسی چیز کی تعریف کی، کسی ایفرٹ کی تعریف کی. پہلی چیز جب آپ نے کسی کی تعریف کی جس میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسی چیزیں جیسے بیوٹی، ٹھیک ہے، ہائٹ اور وٹ سو ایور، جو بھی اللہ نے آپ کو دے دیا ان کی تعریف کرنا جس میں ان کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، تو بال تو آپ نے خود نے نہیں بنائے، آپ نے ایکچوئل میں خالق کی تعریف کی، ٹھیک ہے نا. اور جو ایفرٹس انسان کی ہوتی ہیں، وہ اگر کسی کی ایفرٹ کی بھی آپ نے تعریف کی کہ آپ نے بڑا، آپ کے اندر بڑی اسکل ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو برین بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے نا، رائٹ. اس اسکل کو سیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے. تو جو کچھ انسان اچیو کرتا ہے یا اس نے اچیو کر لیا is directly اور indirectly related to the خالق، ٹھیک ہے نا. تو مدح ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں فلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی فلا رہ جاتا ہے، یا پھر اس میں اس انسان کا کوئی پارٹ نہیں ہوتا. اور حمد بنسبت اس کے، اگر ہاں حمد کو دیکھیں تو حمد کیسی تعریف ہوتی ہے جس میں، جی، جو پرفیکٹ ہو. جو پرفیکشن اس ذات کا، ان تمام کوالٹی میں جس بھی کوالٹی کی آپ تعریف کر رہی ہیں، اس کا پرفیکٹ کنٹرول ہے ان چیزوں پہ. He can actually control everything, every aspect of him، ٹھیک ہے نا. اوکے، اور وہ فلالس ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم جو ہے وہ ڈویل میننگز میں یوز کی جاتی ہے. ایک ہم جو وہ ہم زبان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک حمد ہوتی ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے ایسی ہم جو ریلیٹ کرتی ہے آپ کی زبان سے؟ الحمدللہ. جی، جو آپ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنا. پھر ایک حمد ہوتا ہے کسی نعمت کے ملنے پہ شکر کرنا، رائٹ. اور دونوں میں ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل آپ صبح اٹھے اور آپ نے سوچا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہیں، رائٹ. ناٹ نیسسرلی کہ آپ اس کو یعنی سوچ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، isn't it؟ موسٹ ذکر. آف دا ٹائم جو آپ الحمد پڑھتے ہیں، کیا آپ کچھ سوچتے بھی ہیں اس کے ساتھ پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد یا پڑھنے کے دوران؟ ہاں نہیں، کبھی بھی جاتی ہے سوچ دل میں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے نہیں، دیکھیں شکر یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. حمد ہیو ملٹیپل میننگ، ٹھیک ہے نا. ساری تعریف اور سارا شکر. اور شکر کب، یعنی جو دل سے حمد کی جاتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ وہ ایکچوئل میں کسی نعمت کے ملنے کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو دل کا شکر ہوتا ہے. We're talking about the part which is where the heart is involved. یعنی جب آپ کو کوئی، فار ایگزامپل آپ بہت پیاسے تھے اور آپ نے شاید روزہ رکھا اور شاید آپ نے سحری بھی نہیں کی، اور پھر جب آپ پانی پیتے ہیں تو اس وقت جو آپ حمد کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اس میں اور جو حمد آپ یعنی جو ذکر کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹ. تو جو حمد ہوتی ہے اس کا ریلیشن یعنی دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو آپ کی زبان سے اور ایک آپ کے دل سے. اور جو دل سے آپ جو کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ کب ہوتا ہے؟ کسی نعمت کے ملنے پہ، ٹھیک ہے. بیسکلی وہ گریٹفلنس ہے، وہ حمد کا وہ پارٹ ہے، شکر کرنے والا پارٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو حمد کا وہ پارٹ جو اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ ہے اور حمد کا وہ پارٹ جو شکر سے ریلیٹڈ ہے. شکر آپ نارملی بھی کرتے ہیں اللہ کا، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی نعمت کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک یعنی جنرل شکر کرتے ہیں آپ. لیکن جب نعمت ملتی ہے آپ کو، اس کے ملنے پہ وہ شکر ڈبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کو کوئی بلیسنگ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ نارمل جو اپنا شکر کرتے ہیں وداؤٹ ریسیونگ اینی بلیسنگ، جو آپ دیکھ کے کبھی اپنی کسی چیز کو دیکھ کے آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ میرے پاس یہ بھی ہے، رائٹ. دیٹ آلسو کاؤنٹ ایز دا دل کا شکر. تو شکر کا کس چیز سے تعلق ہے؟ شکر از ریلیٹڈ ٹو یور ٹنگ، یور ہارٹ اینڈ یور لمز آلسو. اچھا، لم سے کیسے ہوتا ہے شکر؟
آپ اپنے ہاتھ پیر سے کیسے شکر کرتے ہیں اللہ کا؟ ان کو اچھے کاموں میں لگا کے. جی حمدی سے ریلیٹڈ، حمدی کا ہم یعنی حمد کے 3 پارٹ ہم نے اس وقت نماز پڑھو، نماز. ہاں نماز تو بہترین یعنی سجدے کام میں ہے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. یا جی بالکل سجدہ شکر کرنا یعنی اللہ کے کاموں میں اپنے لمس کو لگانا از شکر فرام دا لمس، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی دیکھیں ان ریلیشن ٹو بلیسنگ ہی ہوتا ہے. شکر جو ہے وہ نارملی از ریلیٹڈ ٹو دا کہ آپ کو کوئی نعمت ملے، کوئی بلیسنگ ملے، کوئی ایسی خبر ملے، کوئی خوشخبری ملے، ٹھیک ہے. تبھی تو انسان یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اللہ کو سجدہ کریں. isn't it؟ جی ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ہوتا ہے نا. پتہ تو ہے. اسی طرح آپ بعض اوقات جو نماز پڑھتے ہیں یا اس سے پہلے آپ نے ایسی کوئی خبر سنی ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، یعنی آپ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، کوئی بینیفٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا، تو آپ کی نماز کا جو خشوع ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. isn't it؟ سجدے میں آپ کئی مرتبہ اللہ سے شکر کر لیتے ہیں، رائٹ. تو شکر کا تعلق 3 چیزوں سے ہوتا ہے، آپ کی ٹنگ سے، آپ کے ہارٹ سے اور آپ کے لم سے. اوکے سو الحمد للہ. سو للہ، ٹھیک ہے. اب ال کی معنی، ال کے لگنے سے یعنی حمد کے ال سے لگنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اسم معارفہ بن جاتا ہے یعنی پراپر ناؤن بن جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز شامل ہو جاتا ہے؟ ساری تعریف، ساری سب تعریف. یعنی اب اس میں کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں رہ گئی، یعنی وٹ ایور تعریف از پاسبل وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ. اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اور کون ہے اللہ؟ اللہ نے اپنا خود ہی انٹروڈکشن کر دیا، آئی ایم اللہ، رائٹ. اینڈ اللہ آپ پڑھیں گے آگے قرآن کی ڈفرینٹ آیتوں میں. ابھی کیا اللہ نے اپنا کیسے انٹروڈکشن دیا کہ اللہ رب کون ہے؟ العالمین. اللہ کیا ہے؟ رب، رب ٹھیک ہے العالمین. نا. رب العالمین، ٹھیک ہے. تو رب العالمین، رب العالمین، ٹھیک ہے. دے آر بی اور با، ٹھیک ہے نا. ان سے سلائٹ ڈفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس میں؟ معنی میں نہیں، دا وے یو ایکچولی تفسیر میں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہے رب العالمین، ٹھیک ہے. اب یہ جو بل لگا یہ ایکچوئل میں بی نہیں تھا، یہ با تھا، رب العالمین تھا. یہ بی کس وجہ سے لگ گیا؟ بیکاز آف دا 2 سکون میٹس ٹوگیدر، ٹھیک ہے. یہ بھی گرامر کی وجہ سے اس میں کسرہ آ گیا، اتقاء الساکنین کہتے ہیں اس کو. تو یہ بن گیا رب بل، ٹھیک ہے. تو رب جنرل ڈیفینیشن کیسے ڈیفائن کریں گے جو رب ہے؟ دا ورڈ رب 3 معنی پائے جاتے ہیں رب میں: خالق، جو مالک، خالق ہے، متبر، مالک ہے، مدبر. کریٹر، آنر اینڈ پلانر. ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ بڑی بیسک سی ڈیفینیشن ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ الخالق، المالک، المدبر، ٹھیک ہے نا. رب جو ہے عربک میں اس کے بڑے واسٹ میننگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ ورڈ ایکچولی ایوالو ہوا ہے تورا سے، ٹھیک ہے نا. تورا میں ورڈ تھا اب، ٹھیک ہے نا. ہیبریو میں اب، اس کا کیا مطلب تھا؟ فادر، ٹھیک ہے، فادر. اب فادر از ایکچولی وٹ، یعنی اگر آپ فادر کو کنسیڈر کریں بینگ اے ہیومن فادر، تو وہ فادر کیا کرتا ہے؟ فادر کا کیا کام ہوتا ہے؟ He provides everything. He provides He's everything. He take care responsible. of the He affairs, is right? responsible. Yeah, Yes. he's responsible. He taking in charge. He's taking decisions and things like that. ٹھیک ہے نا. اس اب کو لوگوں نے ایکسپلوئٹ کیا اور یعنی اوبیسلی کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو فادر ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، لائک یعنی بیگاٹن فادر بنا دیا ان کو، ٹھیک ہے نا، بیگاٹن سن بنا دیا، وچ از لائک اوبیسلی رانگ کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس ورڈ کو، اس اب کو چینج کر کے جو قرآن اوبیسلی اسی ریلیجن کا ایکسٹینشن ہے، isn't it؟ جی. توراہ کے بعد کون سی کتاب آئی؟ قرآن نا. تو یہ تو پھر تمام زمانوں کے لیے تھی، تو اس میں اب کو چینج کر کے رب ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا. دا اب از کنورٹیڈ انٹو دا ورڈ رب، رب نا. تو اب رب میں جو آپ نے مجھے بتایا خالق، مالک، مدبر، ٹھیک ہے نا. دس از یعنی یہ بہت پریمیٹیو، یعنی آئی کین سے بہت یعنی
سمپل ڈیفینیشن آپ مجھے بتا رہے ہیں جو رب ہے، یعنی اس کے معنی اگر میں ایکسپلین کروں تو آئی ایکچولی نیڈ میں 2 گھنٹے تو چاہیے مجھے صرف رب کو ایکسپلین کرنے کے، ٹھیک ہے نا. یعنی عربک کا جو یہ رب، دا ورڈ رب is so profound. یعنی الرب هو المالک المربی المرشید القیم السید المنعم، ٹھیک ہے نا. یہ تو بیسک معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا، کہ رب کون ہے؟ مالک، ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ مالک ہو اور اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو. فار ایگزامپل کچھ چیزیں آپ اون کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یور کار، آپ اسے اون کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس کی کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے، رائٹ؟ اونرشپ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ اس کو یعنی چینج نہیں کر سکتے اس میں سے، آپ کو اس کی رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کی چیکنگ کرنی پڑتی ہے، آپ اپنی مرضی سے ٹینٹ نہیں کر سکتے. آپ یعنی ہے نا کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا آپ کو، رائٹ؟ کار جو ہے بیسیکلی آپ نے خریدی ہے لیکن آپ اس کے کمپلیٹ اونر تو نہیں، isn't it؟ جی. اسی طرح جب رب کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایسا مالک ہے کہ جو کمپلیٹ اونرشپ ہے. تو السید کیا ہے؟ السید از the one who have complete authority on everything, every matter. تو اللہ کیا ہے؟ وہ المالک بھی ہے، السید بھی ہے، ٹھیک ہے. المربی، ٹھیک ہے، مربی از فرام مربی، تربیہ. ایسا اونر، ایسا مالک جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گروتھ کرتا ہے، میچورٹی کرتا ہے کسی چیز کی، کسی شخص کی گروتھ اور میچورٹی کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اور کہاں سے کہاں تک؟ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ ایک چھوٹا سا، یعنی یو کین سے اسپرم تھا، اسپرم یو کین سے جب انسان تھا اس وقت سے جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی، اللہ جو ہے وہ انشور کرتا ہے اس کی میچورٹی، گروتھ، ٹھیک ہے نا. ٹل اٹ ریچز واٹ دا اسٹیج اللہ چاہتا ہے جس اسٹیج تک انسان کو لانے کے لیے. فار ایگزامپل ایک شخص کو اللہ نے عمر دی 80 سال کی، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کی میچورٹی، اس کی گروتھ کی ٹیک کیئر کرے گا until that person becomes 80 year old. کسی کی 90 ہے، کسی کی 50 ہے. تو جب سے وہ شخص پیدا ہوا اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا، اس کی گروتھ اور میچورٹی کے لیے جو کچھ چاہیے اللہ پرووائڈ کرے گا اور بیسٹ پاسبل فارم میں. تو المربی کیا ہوتا ہے؟ the one who take care of everything, all the matters، ٹھیک ہے نا. المرشید، اب مرشید کیا چیز ہے؟ اس فرام رشد، ٹھیک ہے. رشد کیا ہوتی ہے؟ گائیڈنس. نہ صرف اللہ جو ہے وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اونرشپ ہے، اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ تربیت کرتا ہے کب سے کب تک؟ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے اور مرنے تک. اور کیا کرتا ہے؟ وہ گائیڈ بھی کرتا ہے کس چیز کی طرف؟ جی، کس چیز کی نیک کام. گائیڈ کی طرف؟ رائٹ پاتھ کے لیے، رائٹ صحیح ٹریک راستہ. کے لیے، صحیح سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن ہے ابھی تک رب کی، and I'm not like done. یعنی 2 جو بیسک چیزیں اور ہیں وہ بھی ایکسپلین کروں گی. المنعم، نعم سے، ٹھیک ہے نا. انعم، انعم کیا ہے؟ انعام کرنے والا، ٹھیک ہے نا. ایسا خالق، ایسا مالک جس کے پاس اتھارٹی ہے، جو گروتھ انشور کرتا ہے، جو میچور کرتا ہے، جو ٹیک کیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ گائیڈ بھی کرتا ہے اور وہ گرانٹس بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ گفٹس کو گرانٹ کرتا ہے، یعنی اللہ آپ سے او کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ یعنی او کرنے کو کیا کہیں گے؟ اللہ doesn't owe anything from you، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی وہ آپ کو دیتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ انعام ہوتا ہے. انعام ہے آپ کے اوپر، گفٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اس کو آپ سے کچھ چاہیے یا آپ سے اس کا کوئی مطلب ہے. بیکاز ہی ٹیک کیئرز آف یو، دیٹس وائی ہی گرانٹس یو، ٹھیک ہے نا. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ سارے اللہ کے گفٹس ہیں ہمارے اوپر. پھر القیم، ٹھیک ہے نا. دس از دا یعنی profound لائک، یعنی اس کو اگر میں ایکسپلین کروں، القیم کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ، جی کون بتا سکتا ہے کوئی قیم کا مطلب؟ سسٹینر.
جی بالکل سسٹینر دیکھیں اس از اے ورڈ سسٹینر یعنی ایزی انگلش میں آپ اس کو سسٹینر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. کیا کرتا ہے؟ ایسا خالق، ایسا مالک، ایسا مربی، ایسا مرشید، ایسا منعم جو انشور کرتا ہے آپ کی ایگزسٹنس. ٹھیک ہے نا. اور یعنی انشور کرنا مطلب اس کو پتا ہے کہ آپ کو کس وقت کیا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ آپ کو کس مقام پہ کیا چاہیے، بٹ اللہ نوز. تو رب، اور یہ تو تھی یعنی بریف ڈیفینیشن آف رب. نا العالمین، وہ رب صرف انسانوں کا نہیں ہے، وہ رب کن کا ہے؟ العالمین کا. تمام اور عالمین عالم کی تمام جمع ہے. جہان. تو کیسے کون کون سے دو تین یعنی ڈسکس کریں عالم کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جن کا جیسے علیحدہ جن ہے، گیلیکسی اینیمل، سب چیزوں کا جن کا جیسے اینیملس، دنیا کی پرندے سب. جانور انسان تمام جہانوں جی بالکل تمام جہان. فری ٹھیک ہے نا. تو جہانوں میں ہم کیا فرشتے جی بالکل عالم جن، عالم ارواح، ٹھیک ہے نا، عالم سجین، عالم انسان، عالم ٹھیک ہے. بر اور جو عالم ہم جانتے ہیں حشرات ایون، ٹھیک ہے نا، حشرات، پھر جو ورلڈز انڈر دا سیز ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہ عالم کتنے ہیں. یعنی اگر آپ سائنس کو اسٹڈی کریں تو سمندر کی کتنی تہیں ہیں؟ ایٹ لیسٹ 7 تو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو 7 میں یعنی ہر لیئر میں ڈفرینٹ قسم کے حشرات ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ حشرات ایک عالم ہی ہیں. رائٹ. دا ڈارکر یو گو، ایک میں نے پریزنٹیشن بنائی تھی سورۃ النحل پہ بہت پہلے، لائک آئی ڈونٹ یعنی 8-9 سال پہلے. تو یعنی آئی ڈسکور دیٹ لائک دا مور ڈیپر یو گو ان دا سی، یعنی جتنے آپ نیچے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کے؟ کسی بھی اوشن کے، اللہ حشرات کو اسی طرح کی صلاحیتیں دینا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل جتنا آپ سی میں ڈیپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، لائٹ جو ہے، سن لائٹ ہے، وہ نیچے نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے نا. یعنی 5th لیئر، 6th لیئر، 7th لیئر آف دا اوشن، اس مقام تک جو ڈائریکٹ سن لائٹ ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے حشرات کو کیا کیپیسٹی دی ہے کہ وہ لائٹ ایمٹ کرتے ہیں. یعنی امیزنگ، یعنی کیونکہ بہت ڈارکنیس ہے، اور وہ لائٹ کو ایمٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ لائٹ جلتی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو اتنے چھوٹے مائنیوٹ حشرات ہیں کہ آپ مائکروسکوپ سے ہی دیکھیں تو آپ کو شاید نظر آئے، لیکن ان کی لائٹ اتنی برائٹ ہوتی ہے کہ وہ سراؤنڈنگ اس پورے اوشن کو سراؤنڈ کر لیتی ہے. کیوں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسی پردے سروائیونے سے کیا چیز؟ ان کے سروائیو کے لیے یوز ہوتی. ان کے سروائیول کے لیے. اور کیا مقصد ہوتا ہے اس لائٹ کا؟ کہ تاکہ دوسرے جو حشرات ہیں وہ اس سے اٹریکٹ ہوں اور پھر وہ انہیں کھا لے. یعنی اتنی ڈارکنیس میں اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا. کیسے؟ کہ وہ لائٹ ایمٹ کرتا ہے، اور وہ اس لائٹ کو، جو ڈارکنیس میں جو لائٹ ہوتی ہے، اس کو دوسرے انسیکٹ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اٹریکٹ ہو کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جیسے ہی اس کے قریب آتے ہیں وہ انہیں کھا لیتا ہے. تو اللہ نے یعنی ایک چھوٹے سے کیڑے کو، جس کو آپ شاید اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے سارا انتظام کیا ہے. تو ہم انسانوں کے لیے یعنی نہیں کیا ہوگا. یعنی ہم انگریٹفل ہیں، لیکن یہ جو حشرات ہیں سیز میں، اور یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، یہ بڑے گریٹفل ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اوکے دین الرحمن الرحیم پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا. الرحمن میں رحمیم اور رحمیم دونوں کا روٹ از دا سیم. ٹھیک ہے نا. اور بیسک ڈفرینس ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. جو ایک ڈفرینس میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی یہاں پہ، اب آپ بتائیں آپ کیا جانتے ہیں. رحمت کی 2 صفتیں ہیں، رحمت خاص اور رحمت عام. ہاں یہ تو ڈسکس کر لی ہم نے. ٹھیک ہے نا. رحمت کی 2 صفات، رحمت خاص و رحمت عام، یہ تو ہم نے کر لی. ٹھیک ہے. اور آپ کیا جانتے ہیں رحمان و رحیم کے؟
anything else? قیامت کے دن ایمان والوں کا حشر الگ کریں گے اللہ تعالیٰ. جی بالکل، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. جی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے رحمان و رحیم کا. جی تو ایک پارٹ ماں کے رحم. جی بالکل، وہ سارے میننگ میں آ گیا. ٹھیک ہے، راہ میم سے دونوں ڈرائیو کیے ہوئے ہیں. جی ایک میننگ رحمان کا کیا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے. ٹھیک ہے نا، وسیع کتنی ہے کہ تمام کافر و یہودی و نصارہ و مسلم و ایتھیسٹ و وٹس ایور، ایون جو شخص اللہ کو نہیں بھی مانتا اللہ اس کو بھی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ مائک بند کر لیجیے پلیز. اوکے، اگر ہم اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو رحمان میں ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ فار ایگزامپل آپ کی نیڈس، ٹھیک ہے نا، رحمان اور رحیم دونوں کا تعلق آپ کی نیڈ سے ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے ریلیشن ٹو what you need from him. ٹھیک ہے، یس اور نو؟ اب رحمان جو ہے وہ کیسی نیڈز میں، کس قسم کی نیڈز میں آپ جو ہیں وہ رحمان کو ویلیڈیٹ کریں گے یا رحمان کو یوز کریں گے؟ کیسی نیڈ میں؟ ارجنٹ نیڈ میں، جب انسان کسی ارجنسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کی ٹائر کا فلیٹ ہونا. ٹھیک ہے نا، اب یہ ایک سڈن چیز ہے. اب آپ کو کیا چاہیے اس کے لیے؟ اللہ کی کون سی رحمت چاہیے جو امیڈیٹ ہو، جو آپ کو فوراً مدد آ جائے آپ کے پاس، ہے کہ نہیں؟ یا پھر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یا آپ کہیں جا رہے تھے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا، اب یہ سارے میٹرز یعنی آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ کو فوراً ارجنٹ پیسے چاہیے. یہ ساری کیا چیزیں؟ ارجنٹ نیڈز ہیں. تو یہ جو انسان کی ارجنٹ نیڈز ہوتی ہیں، جو ارجنٹلی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، وہ کون سا اللہ کی رحمت کا پارٹ ہے جو فلفل کرتا ہے؟ رحمان. رحمان. ٹھیک ہے نا، مان. رحمان میں یہ سب چیزیں ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن کون سے پارٹ کو فلفل کرتا ہے؟ جو آپ کی ارجنٹ نیڈز ہوتی ہیں، جو فوری طور پہ آپ کو اس کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے، کوئی اسباب چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے اب، یعنی آل آف اے سڈن آپ نے کوئی نیڈ آپ کے دل میں آئی اور ایک فرشتہ آ گیا. اور ہو بھی سکتا ہے، یعنی ناٹ امپاسبل کہ ایک فرشتہ آ جائے اور آپ کی تمام ضرورتیں پوری کر دے جو آپ کو یعنی اس وقت میں اس گھڑی میں ضرورت ہے. تو اور رحیم کیسی اللہ کی مدد ہے؟ وہ کیسی؟ اس میں کس قسم کی مدد شامل ہے؟ جو آپ ارجنٹلی نہیں بار مانگ بار رہے. ہم ٹھیک ہے، یعنی آپ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی کوئی ارجنٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یعنی حج کرا دے، جیسے یہ دعا آپ نے مانگی. ٹھیک ہے نا، آپ مجھے حج کرنے کی خواہش ہے، یہ خواہش ہے آپ کے دل میں. تو وہ کون سا اللہ کی کون سی صفت کون کرے گی؟ رحیم. رحیم. ٹھیک ہے نا، اور رحیم جو ہے وہ ایسی صفت ہے اللہ کی جو آپ کی لانگ ٹرم جو دعائیں ہیں، جو نیڈز ہیں، ان کی فلفلمنٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ ہم نے 3 آیتیں تو مطلب میم جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوئی ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو آخرت میں اس کا انعام ملے گا، تو دیٹ از رحیم. دیکھیں The جو term is دعائیں قبول نہیں ہوتی، لائک فار ایگزامپل ارجنٹلی کی بات کریں کہ جو آپ نے ارجنٹلی مانگی اور وہ نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ what actually یا you're saying؟ اینی دعا، اینی دعا لائک جو قبول نہیں ہوئی ہے اس دنیا میں. دیکھیں تو اگر تو آپ رائٹیس مسلم ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہیں وہ نیک عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹو این ایکسٹینٹ پتا ہے کہ آپ اللہ کی ڈس اوبیڈینس نہیں کرتے، رائٹ؟ یعنی ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ
ڈس اوبیڈینٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر تو آپ ڈس اوبیڈینسی میں اللہ کی انوالو نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اور ڈس اوبیڈینسی یعنی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ بہت کامن ہے. فار ایگزامپل فیس بک کا دیکھنا ہے، یعنی اٹس لائک آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اوبیڈینس تو نہیں کہیں گے نا آپ اس کو، isn't it؟ ٹھیک ہے نا. تو Yes, ma'am. جو انسان کو یہ شیور ہے کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو گناہ کرتی ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی اللہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بالکل گناہ گار ہی نہ ہو، کیونکہ پھر تو آپ فرشتے بن جائیں گے نا، پھر آپ انسان تو نہیں رہیں گے. تو انسان جو کیا ہوتا ہے وہ تو گنہگار ہے، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن کون ان میں سے بہترین ہے جو توبہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ جو ہیں وہ فلالیس مسلم ہو جائیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن بیسکلی کیا کہنے کا مقصد ہے، اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی حد جتنی پاسبل وے پاسبل ہے اس میں نہیں کرتے، آپ اگر آپ اتنا شیور ہیں اور پھر آپ نے دعا مانگی کوئی، ٹھیک ہے نا، اور آپ دعا مانگتے ہیں اور یعنی کوئی بھی جیسے کوئی ارجنٹ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے یا کوئی آپ نے لانگ ٹرم دعا مانگی اور آپ دیکھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو ضروری نہیں ہوتا. اور اگر وہ جائز دعا ہے تو جائز دعا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو یعنی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملا. سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ جو دعا آپ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں نہیں ہوتی. اور کیونکہ اللہ بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، and he knows what to give them، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے اس سے بہتر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بہتر آپ کو نواز دیتا ہے، لیکن آپ انسان کیونکہ ناشکرا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسی کی وہ جو چیز مانگی ہوتی ہے وہ اسی کے پیچھے ہوتا ہے. ایون if he gets better than that، تو اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ وہی جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل جائے. سم ٹائم از دا کیس کہ اللہ سم ٹائم اس سے بہتر دے دیتا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے. اینڈ سم ٹائمز وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو اس دنیا میں آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے وہ یا تو آپ کے اعمال میں ایڈیشن کرتا ہے کہ آخرت میں جا کے آپ کو اس کا بدلہ مل جائے. ٹھیک ہے نا، ون تھنگ از کہ یعنی آخرت میں آپ کو یعنی اس دنیا میں تو آپ کو نہیں مل سکتا وہ، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں نہیں ملا اس دنیا میں آپ کے لیے؟ بیکاز آپ تو سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے، بٹ اللہ نوز کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں. تو اس دنیا میں نہیں ملتا تاکہ آخرت میں یا تو آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں یا آپ کو اس سے کوئی بہتر چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. سو Yes, ma'am. Alhamdulillah, we have done so far the 3 ayahs of Surah Al-Fatiha. کوئی question ان 3 آیتوں میں سے پوچھنا چاہیں آپ لوگ؟ میم حشرات کا مطلب ایگزیکٹ ہے میم، جو جانور ہوتے ہیں پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے، وہ رینگنے والے. حشرات is from حشر، ایسے جانور جو عالم الحشرات is a world of insects. ٹھیک ہے نا، insects in the sense like ایسی چیزیں جو نارملی آپ یعنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور بعض کو آپ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اسپیشلی جو فار ایگزامپل اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جو پرل ہوتا ہے رائٹ، یہ ایکچوئل میں جی میم. کیڑا ہوتا ہے. یعنی پرل جو آپ دیکھتے ہیں نیکلسز لوگ بناتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کیڑے کو؟ نو، از دیٹ ناٹ اے اسٹون؟ پرل جو ہے وہ لیونگ یو کین سے انسیکٹ، یو کین کال اٹ انسیکٹ، یعنی ایک وارم کائنڈ آف اے چیز ہوتی ہے، وہ لیونگ تھنگ ہوتا ہے. شیل کے اندر ایک لیونگ آرگینزم ہوتا ہے اور وہ جی دیکھا ہوا ہے یہ، اکثر ویڈیوز میں بھی دکھاتے ہیں یہ، اس کا جو ہے نا پرل نکالتے ہوئے جیسے نکالتے ہیں انسیکٹ کے اندر سے. نہیں، وہ تو مر جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک اس پہ بھی سورہ نحل میں جو ہے یہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اصل میں پرل کو. ٹھیک ہے، سورہ نحل میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی میں بڑی اچھی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے. I'll show you there. پرل جو ہوتا ہے اصل میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے
ٹھیک ہے نا، شیل کے اندر ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کیڑا کیا کرتا ہے جب اس کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پریڈیٹر آئے گا اور اس کو کھا لے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا، تو وہ اپنا ڈیفense میکینزم میں کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کیلشیم کی لیئر کو چڑھانا شروع کرتا ہے. اینڈ دیٹس دا ڈیفense میکینزم. جب کوئی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یا پریڈیٹر کوئی اس کے قریب آتا ہے تو وہ اپنے شیل کو کلوز کر لیتا ہے اور اپنے اوپر کیلشیم ڈپوزیشن شروع کرتا ہے. اور یہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ وہ فلی کورڈ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے اس کیلشیم میں. اور پھر اوبیسلی وہ اس سے نکل نہیں سکتا. اور وہ کیلشیم ڈپوزیشن آن بائی دا ایئر کافی سالوں میں وہ ہارڈ ہو جاتی اور پھر اس کے اوپر ایک لسچر آ جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پرل، جو شائننگ پرل. تو وہ اصل میں ایک لیونگ تھنگ ہوتی ہے جو پرلز بن جاتا ہے. جو ریئل پرلز ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. بیکاز لائک اس کو کافی سال لگتے ہیں اس کیڑے کو ہارڈن ہونے میں، ٹھیک ہے نا، اتنا کہ وہ بالکل پرل بن جاتا ہے. اٹ واز لائک امیزنگ تھنگ. یعنی اگر کبھی آپ سرچ کریں گوگل اینڈ یو سرچ دیٹ ہاؤ دا ریئل پرلز آر فارم، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک پورا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں کیسے وہ خوف میں ہوتا ہے اور خوف میں اپنے آپ کو شیل کے اندر بند کر لیتا ہے. اینڈ دین پھر وہ کیلشیم کی لیئرنگ شروع ہوتی ہے اس کے اوپر، اینڈ اٹ ٹیکس ایئرس. اور جو لوگ ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں اور پھر وہ اس شیل کے اندر سے اس موتی کو نکال لیتے ہیں. دیٹ موتی واز ونس an insect. This is amazing, isn't it? اور وہ کیوں کرتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اندر بند کیوں کرتا ہے؟ اس کا ڈیفense میکینزم ہے. جب اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس کو کھا لے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا، that's what he start doing that. تو دس از این امیزنگ. یعنی وہ بھی ایک اللہ نے ایک ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے ایک یعنی بہت یعنی واسٹ چیز رکھ دی. ہر لیئر آف دیکھیں آپ سی میں انسان کے سمجھنے کے لیے اور انسان کے تدبر کرنے کے لیے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. یعنی اتنی ساری اگزامپلز ہیں کہ کسی چھوٹے سے کیڑے کو بھی اگر آپ لے لیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خود بن گیا ہوگا، یہ میکینزم اس میں خود ہی آ گیا ہوگا. آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کوئی ہے مدبر جو یہ پلان کرتا ہے، کوئی ہے خالق جو اس کو میک کر رہا ہے، کوئی ہے جو ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے ان ساری چیزوں کی. And this is amazing. The more you یعنی تدبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ریفلیکشن. یعنی کسی چیز پہ ریفلیکٹ کرنا، یعنی کسی چیز کو آپ دیکھیں اور پھر آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور اس ریفلیکشن کا، تدبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک جو متقی عبد ہے اللہ کا جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے، اور ایک شخص جو 1 گھنٹہ جا کے تدبر کر لیتا ہے، تو کس کا مقام بڑا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جس نے تدبر کیا. یعنی جو باہر، یعنی جب بھی آپ کا ایمان ویک ہو، آپ کو فیل ہو کہ آپ یعنی اتنا اللہ سے کنیکٹ نہیں فیل کر رہے، آپ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، تو فوراً نکل جائیں اس انوائرمنٹ سے، چھوڑیں، باہر نکل جائیں اور کسی بھی چیز پہ غور کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل کسی پارک میں چلے جائیں، پارک میں جائیں، غور کرنا شروع کریں. آپ کے پاس یعنی ایسا کوئی یعنی ٹاپک نہیں رہے گا کہ آپ نہ سوچیں. فار ایگزامپل ایک درخت کو ہی دیکھنا شروع کریں. آپ اگر آپ اس کی روٹ سے شروع کریں اور اس کی لمبائی پہ ہی غور کرنا شروع کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کون اس کو پانی دیتا ہے، کون اس کو یعنی فرٹیلائزر پرووائڈ کرتا ہے، کون اس کو غذا دے رہا ہے، یہ کیسے بڑھ گیا اتنا بڑا درخت. تو یہ غور و فکر کرنا کہ اللہ نے کس چیز کو کیسے بنایا، تدبر کرنا. اور جتنا آپ تدبر کرتے ہیں اتنا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے. اس لیے اس کا لیول جو ہے وہ تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ، وہ بھی پوری رات. تو ضرور کریں یہ، یعنی اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں. اور آج کل کے دور میں تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کو بھی دکھائیں کہ یہ پودا خود سے نہیں اگ گیا، یہ اللہ نے اگایا. کیا چیزیں اللہ نے پرووائڈ کی ڈارکنیس میں،
جب یہ ایک بیج تھا، وہ بیج سے نکلا، پھر چھوٹا سا پودا بنا، پھر کیسے بڑا ہوا، پھر کیسے اور مزید بڑا ہوا، اور ابھی بھی کیسے بڑا ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تدبر ہیں، اور ان سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، ایک آپ عاجز بنتے ہیں، آج آپ سمجھتے ہیں آپ کچھ نہیں ہیں، یو آر جسٹ نتھنگ، رائٹ؟ اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، ایون اف یو آر این اونر آف اے ہوم اینڈ اے کار اینڈ سو مینی اسٹف، پھر بھی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی اللہ اگر آپ کو موت دے دے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ، رائٹ؟ تو کیا چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری لائف میں ہونی چاہیے؟ یہ دین، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان، اس کی ویلیو کو سمجھنا، اور ایمان کو بڑھاتے رہنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اور کیسے بڑھتا ہے؟ تدبر کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور فکر Okay then. Alhamdulillah, we are done. MashaAllah. 3 ayah of Surah Al-Fatiha. Alhamdulillah. I hope you understand well Surah Al-Fatiha now. جی الحمدللہ بہت مزہ آیا لیکچر لینے کا. آج فرسٹ لیکچر تھا اس طرح جو. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay then. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.